ٹائٹل لگانا ہے ایکس منسٹر کا. تو یہ تو اس وقت پنجاب میں سیاست اس طرح کی ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت لوگوں کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ جی ہم حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں, اسمبلی ختم کرنے جا رہے ہیں, اور ساتھ میں کیبنٹ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے, جہاں پہ آٹے کے ریٹ ان سے نہیں کنٹرول میں آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی بہت بری حالت ہے, لا اینڈ آرڈر کی اس وقت وہاں پہ بہت بری پوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں. وہاں پہ ٹی وی چینل پہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ایک کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں. ہر کاروباری شخص جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ ان کرمنلز کے زد میں ہے کہ ان کو بھتہ بھی دینا ہے اگر کاروبار کرنا ہے. کڈنیپنگ سب سے زیادہ اس وقت خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہو رہی ہے. اسٹریٹ کرائم کراچی پہ الزامات آتے ہیں, اس کو ہم لوگ جو بھی بہتری کر رہے ہیں ہم بات بھی کرتے ہیں, لیکن اسٹریٹ کرائم سب سے زیادہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ آ رہا ہے. بچوں کے اغوا کی اور بچوں کے مرڈر کی جو بچوں کے ساتھ زیادتیوں کی خبریں سب سے زیادہ آپ کو پنجاب سے نظر آئیں گی. تو جہاں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ امن امان کو قائم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام, مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ ناکام, عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام, اور صرف گوگیوں کے کہنے پہ جو ہے وہ مزید لوگوں کو وزارتیں دی جا رہی ہیں, 10 15 دن کے کانٹریکٹ پہ وزارتیں دی جا رہی ہیں کیونکہ ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں. ہم نے جو ہمارے سیلاب کی جو بحث ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی سندھ میں اس وقت حالت جو ہے وہ سیلاب کے ساتھ ایک تاریخی نقصان ہوا ہے, اس میں جس طرح حکومت سندھ آگے جا کے بڑھ چڑھ کر ان سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے. ہر کسان کو جس نے گندم اگانی ہے 5,000 روپے پر ایکڑ اس کو سندھ حکومت دے رہی ہے. ہر اس شخص کو جس کا گھر ٹوٹا ہے, ڈیمیج ہوا, اس کو سندھ حکومت گھر بنا کے دے رہی ہے. یہ ہے پیپلز پارٹی اور عوام کی سندھ حکومت. جبکہ جو چندے جن لوگوں نے جمع کیے ان لوگوں نے ایک تو جو سیلاب زدگان کا جو کاز تھا اس کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کروایا. انہوں نے لانگ مارچ کی آڑ میں, اسمبلی توڑنے کے ڈرامے کی آڑ میں پوری کوریج کو, پورے لوگوں کو کی اٹینشن ڈائیورٹ کی, ورنہ یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے وہ سب بڑھ چڑھ کر مزید آگے آتے. کچھ لوگ آئے لیکن جن لوگوں کو ہم لوگ اس وقت یہ پورے پاکستان میں ایک صورتحال پورٹریٹ کرتے اور بتاتے, جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ دکھاتے کہ پورے پاکستان کے مستحقین, انڈسٹریلسٹ, کاروباری لوگ بڑھ چڑھ کے آئیں, ان سیلاب متاثرین کی واپس زندگی بحالی میں ان کی مدد کریں. وہ سارا چانس اس عمران خان نے وہ گنوایا. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, اپنی سیاست کی آڑ میں کیا, سیاست کی آڑ میں اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا. اور جو پیسے چندے کے ملے اس کو, جو بھی بتا رہے تھے میراتھن ہم نے کی اور ٹیلیتھون کی اور ہمیں یہ پیسے ملے, وہ پیسے سارے کے سارے لانگ مارچوں میں اڑ گئے. وہ پیسے سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ اشتہاروں پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ اشتہاروں پہ سارے وہ پیسے اڑائے گئے. اور ان پیسوں سے جہاں سیلاب زدگان کے لیے لوگوں نے اگر دیے تھے پیسے تو وہ اس نے اس طرح ضائع کر دیے. تو اس وقت اس فرعون جو ہے جو اس ملک پہ اس وقت قابض ہے, ایک غلط قسم کے پروپیگنڈاز کے ذریعے قابض ہے, جھوٹے طریقے سے قابض ہے, یہ اس ملک کی تاریخ میں اس سے بڑی کرمنل نیگلیجنس کبھی نہیں ہوئی. اس کے ساتھ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ باقاعدہ لوگ پریشان ہیں, اس میں ہم مانتے ہیں لوگ پریشان ہیں, لیکن اس نیچ تک پہنچانے میں جو مین آف دی میچ ہے معیشت کا وہ عمران خان نیازی ہے. اس کے انٹرویوز میں جب اب آپ دیکھ رہے ہیں تضاد جو آ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے. یہ کہہ دینا کسی حکمران کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا میں کیونکہ میں اس وقت میں اپنا پرانا پولیٹیکل اسٹانس فیس سیونگ کے لیے سوچ رہا تھا کہ میں تو کہتا تھا جلسوں میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا نہیں, اور پھر میں نے جب اقتدار ملا تو مجھے فوری جانا چاہیے تھا تاکہ حالات کچھ بہتر ہوتے. اس نے جو اپنی ایگو کے چکر میں جو ٹائم ویسٹ کیا اس کے ذریعے آج دن تک ملک کی معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے. تو ایسے لوگوں کو جن کو ملک کی مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوں, کیا اس ملک میں سیاست کرنے کا کوئی اختیار ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ یہ ملک میں سیاست کریں اور ملک میں پوری قوم کو داؤ پہ لگا دیں, پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا دیں, پوری قوم کے اسٹیک, پوری معیشت کے اسٹیک داؤ پہ لگا دیں صرف اپنی سیاست کی آڑ میں؟ اس شخص نے جس طرح جعلی خبروں کے ذریعے پائلٹس کا مسئلہ, ہمارے جو ایئر کرافٹ کے پائلٹس تھے
ان کے لیے جو غلط بیانات دیے، پوری دنیا میں ان پائلٹس پہ لگی بین، آپ کی ایئر لائنز بیٹھ گئیں. آج بھی اس بیان کی وہ پالیسی جس کو 2 سال شاید ہو گئے ہیں، دنیا کے کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ PIA کی پرواز نہیں جا سکتی، جہاں پہ وہ پائلٹ فلائی نہیں کر سکتے. اس جاہلانہ، غیر ذمہ دارانہ، ان ایکسپیرینسڈ بندے کی وجہ سے جو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اس شخص نے اس قوم کو، اس ملک کو بہت بڑا اور تاریخی نقصان پہنچایا ہے. اور ہم یہ ہر فورم پہ، یہ نہیں کہ صرف پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ون سائیڈڈ بات کریں، ہر فورم پہ اس چیز کو اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں، ڈیبیٹ کے تیار ہیں کہ اس شخص نے ملک کو ایک بہت ہی غلط دورائے پہ پہنچایا ہے. اور اس شخص کے ساتھ قانون کے تحت اس کی ہر چیز کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ گھڑی چوریوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ فراگوگی کے ذریعے جو بلینز آف روپیز یہاں سے پرائیویٹ جہازوں میں باہر بھیجے گئے وہ معاملات ہوں، یا جو بھی منی لانڈرنگ، فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں، ان سب پہ سنجیدگی سے کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ ایسے شخص کو، ایسے بہروپیہ شخص کو، ایسے جھوٹے شخص کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہ ملے کہ یہ عوام کو مزید بیوقوف بنا سکے. صدر یہ بتا دیں کہ انتخابات کا ایک سمپل مطالبہ ہے عمران خان کا، تو اس سے حکومتی اطاعت کیوں راہ فراریت اختیار کر رہا ہے؟ آپ لوگ خود بھی کہتے تھے کہ الیکشن کروائیں. اب جب صورتحال پہ دونوں فریقین جو ہے وہ ایک ہیں تو پھر کیوں نہیں کروا رہے آپ؟ دیکھیں، انتخابات سے کوئی نہیں بھاگتا. ہم تو کہتے ہیں کہ انتخاب آج کل نہیں آج ہوں، لیکن آپ نے پہلے دیکھنا ہے ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں آپ کے. انتخابات کوئی سینکڑوں روپوں میں، ہزاروں روپے میں نہیں ہوتے، اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں. اس وقت آپ کے ملک کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے؟ پہلے آپ نے اسٹیبل کرنا ہے ملک کو، مزید انسرٹنٹی پیدا نہیں کرنی ہے. اس وقت انفارچونیٹلی انسرٹنٹی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے. انہوں نے جہاں پہ دورے تھے باہر ممالک کے سربراہوں کے، انہوں نے ان شہروں میں، پہلے چائنیز جب پریزیڈنٹ آ رہا تھا تب انہوں نے یہ حرکت کی، پھر سعودی سے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا تھا تب انہوں نے وہاں پہ یہ لانگ مارچ اور روڈ بند اور ٹائر جلانا، سڑکیں بند، گاڑیوں کو آگ لگانا، یہ پھر ڈرامے شروع کیے. تو جب انسرٹنٹی کا ماحول ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی وہ محتاط ہوتی ہے ان چیزوں پہ. تو اس شخص نے صرف اس کی کوشش یہ رہی، اس شخص کی یہ کوشش رہی کہ جی کسی بھی طریقے سے ملک کو مزید انسرٹنٹی کی طرف لے کے جایا جائے، کیونکہ یہ سیاست میں مخالفت ہونی چاہیے. بالکل پیپلز پارٹی کو PTI سے مخالفت ہونی چاہیے، PTI کو پیپلز پارٹی سے ہونی چاہیے، کسی کو نون لیگ سے ہونی چاہیے، کسی کو کسی پارٹی سے مخالفت ہونی چاہیے. ایک تو مخالفت کبھی دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ کی دو سیاسی پارٹیوں کی دشمنی جو کہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہے بھی صحیح، تو کبھی بھی وہ دشمنی ملک کے ساتھ دشمنی میں نہیں ہونی چاہیے تبدیل. اس شخص نے وہ دشمنیاں پاکستان کے خلاف کی، پاکستان کے اداروں کے خلاف کی، اداروں کے سربراہوں کے خلاف کی، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو. ہر جگہ پہ اس شخص نے دشمنی کا ماحول پیدا کیا، لوگوں میں نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی. اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو انہوں نے وہاں پہ پورے کام کیے وہ سارے نفرت کے زمرے میں آتے ہیں، وہ مخالفت کے زمرے میں نہیں آتا. مخالفت ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی کسی پالیسی سے کوئی اتفاق نہیں ہے، میں آپ کی پالیسی کی مخالفت کر سکتا ہوں، وہ میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کے خلاف بھی کر سکتا ہوں کہ جی فلانے شخص نے یا فلانے ادارے کی جو پالیسی ہے اس سے مجھے اختلاف ہے. اختلاف کا حق سب کو ہے آئین میں اور جمہوریت میں، لیکن دشمنی کا یا ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا، ان کی فیملیز کو اٹیک کرنا، ان کے پورے خاندانوں کو اٹیک کرنا، یہ کبھی بھی سیاست کا حصہ نہیں رہا ہے. سر یہ بتا دیں کہ ایک تو پہلا سوال یہ کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تبدیلی کہاں تک پہنچی، MQM کے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی باتیں ہو رہی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ رائے یہ آ رہا ہے کہ جب سے آصف سرداری نے پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہیں، عمران خان کی جو حکمت عملی تھی دونوں اسمبلیوں کے جو ہے نا تحلیل کرنے کے حوالے سے وہ حکمت عملی ناکام بنا دی گئی ہے. اب جو ہے نا پرویز الہی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں، یہ رابطے کہاں تک جائیں گے، کیا ہوگا، اس حوالے سے. دیکھیں پہلی بات جو میں بتاؤں آپ کو، جب آپ نے ایڈمنسٹریٹر کی بات کی، وہ جب وقت آئے گا تو وہ اعلان ہو جائے گا. وہ حکومت کا اختیار ہے کہ حکومت کب وہ اعلان کرتی ہے، اور کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے، وہ دونوں چیزیں الگ ہیں. دوسری بات یہ، جب آپ نے بات کی عمران خان کی اور تبدیلیوں کی اور اس کے اسمبلی کے بعد، ایک تو
ایک کوئی سیاستدان ہوتا ہے نا, کوئی سیاستدان بیان دیتا ہے تو سب بولتے ہیں یار چلو فلاں سیاستدان نے یہ بیان دے دیا, اب تو یہ کام ہوگا ہی ہوگا. عمران خان واحد سیاستدان, میں اس کو چلو سیاستدان کہہ دیتے ہیں, جس کو آخری دن تک آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اور کب کوئی انسان اگر میں کوئی آج بیان دے دوں, کل کو میرا بیان اگر کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غلط خبر ہو جائے, تو میں شرمندہ ہوں گا نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے آنے پہ کہ یار میں نے کل ان کو یہ بات کی تھی کہ میں یہ کل یہ کر رہا ہوں اور آج میں نہیں کر پا رہا ہوں, مجھے شرمندگی ہوگی, میں ندامت ہوگی. یہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ بولتا ہے ہاں یو ٹرن لینا ہے, یو ٹرن میں اچھی چیز ہوتی ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں ہے کیا, یہ اسمبلی توڑنا چاہتا ہے نہیں توڑنا چاہتا. مجھے یہ لگتا ہے, میری ذاتی رائے بتا رہا ہوں, یہ اتنا ڈرپوک شخص ہے اور اتنا یہ چیٹر قسم کا شخص ہے, یہ کبھی بھی پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی نہیں توڑے گا. اس کا ریزن یہ ہے, اس کا مفتہ لگا ہوا ہے وہاں پہ. جب سے پنجاب گورنمنٹ بنی ہے, یہ اپنی بنی گالہ میں اس نے نہ بجلی استعمال کی ہے, نہ گیس استعمال کی, نہ کھانا کھایا ہے. یہ بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں. اب پنجاب میں اس کے گھر پہ بلٹ پروف کے گلاسز لگ رہے ہیں, وہ پیسے کس کے تھے؟ وہ پنجاب گورنمنٹ اس کو بلٹ پروف گلاس لگا رہی ہے. جلسے کر رہا ہے وہاں گراؤنڈوں میں, سارا خرچہ وہاں پہ. جو زمان پارک میں گھر کا کھانا آتا ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آتا ہے, وہاں کی سیکیورٹی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی آتی ہے. تو پاگل اپنے گھر کے بھی وہ بجلی کے بل جلائے اور وہ بنی گالہ میں جائے. بنی گالہ ویران پڑا ہوا ہے, سارا ڈیرا سے پنجاب میں ڈالا کہ پنجاب میں اس کی حکومت ہے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں سے اس کے مفتہ چل رہا ہے, اس کی منتھلیاں فکس ہیں, گوگی کی منتھلیاں فکس ہیں, ان کے پورے خاندانوں کے جو سلسلے چل رہے ہیں, تب تک یہ حکومت کبھی نہیں کرے, آخری دم تک یہ حکومت میں رہے گا. کیونکہ اتنا تو دلیر شخص تھا یہ کہ جب اس کی نو کانفیڈنس آئی تو کیا کیا حربہ اس نے استعمال نہیں کیا. ہم اس وقت اسلام آباد میں موجود تھے, ہم آئے وٹنس ہیں, ہم اسمبلی میں مہمانوں کی گیلری میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے سارا تماشا. کبھی بجلی نیشنل اسمبلی کی بند کر دی جائے, کبھی اسمبلی توڑ دی جائے, کبھی بولا جائے کہ 2 دن اور آگے. اور جب آخری ٹائم پہ بھی ہوا تو اسی دن 8-9 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا. مطلب عمران خان آخر تک منتیں ترلے کرتا رہا کہ میری حکومت بچ جائے اور میرا مفتہ چلتا رہے. تو ابھی بھی اس کا مفتہ لگا ہوا ہے. جب تک وہ بوٹیاں آ رہی ہیں اس کو پنجاب حکومت سے اور کے پی کی حکومت سے, تب تک وہ کوئی بھی ایسا کام جلدی نہیں کرے گا. صوبے میں گیس بحران شدت دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. کراچی کے بعد اب سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی یہ صورتحال ہے کہ صبح کھانے کے وقت, شام کو کھانے کے وقت 3-4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگ کھانا پکانے کی حد ہے. اب وفاقی حکومت میں اتحاد دیے, ان سے بات کریں کیا گیس کیوں نہیں سندھ کو. دیکھیں جی, فیڈرل کیبنٹ میں پیپلز پارٹی ضرور حصہ ہے اور ہر بار اس چیز کو بڑے بلنٹلی پیپلز پارٹی نے ریز کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ سندھ کے ساتھ زیادتی کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے. چاہے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو, اس کو فوری طور پر اس پہ نوٹس لیا جائے. نہ صرف نوٹس لیا جائے, جو ہمارا شیئر بنتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں وہ شیئرز پورے کرے. کیونکہ گیس کے بحران کی وجہ سے ہمارا انڈسٹریلسٹ پریشان ہے, یہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں گیس کے لیے پریشان ہیں, جو ہوٹلیں دکانیں لوگوں کا کاروبار ہے وہ سب پریشان ہیں. یہ وفاقی حکومت پہ لازم ہے, ذمہ داری ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے صوبے کے لوگوں کو وہ چیزیں دی جائیں اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں, چاہے ہم حکومت کے اتحادی ہوں یا نہ ہوں. یہ نہیں کہ اگر ہم حکومت کے میں اتحادی ہیں تو ہم یہ چیزوں کو ہم برداشت کریں گے. یہ وفاقی حکومت پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو سندھ کے حصے کا گیس, بجلی, پانی, جتنی بھی ہماری بیسک یوٹیلیٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرے. ہاں, آپ کو ذرائع جو ذرائع بتاتے ہیں, مجھے نہیں پتا. کوئی لاک نہیں ہے, جب ہوگا جی. اسٹاک کافی ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم مارچ تک جو گورنمنٹ اکتوبر سے لے کر مارچ تک سبسڈی آٹا پرووائڈ کرتی ہے وہ ہمارے پاس اتنا اسٹاک موجود ہے. اور جہاں تک جن ایریاز میں ہمیں ڈر تھا کہ سیلاب میں ہمارا کافی مال خراب ہوا ہے, ہماری ٹیمیں گئیں, وزٹ کر کے آئیں, تو شکر الحمدللہ میں بار بار بولوں گا کہ بہت بچت ہوئی ہے. جو ہم سوچ رہے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں بوریاں خراب ہوں گی, وہ نہیں ہوا. بہت کم کوانٹم خراب ہوا ہے اور وہ بھی الگ کر کے ہم نے اس کو الگ کیا ہوا ہے. باقی جہاں تک گندم ویٹ کی اسٹاک کی بات ہے, اس وقت میرے خیال میں ہمارے پاس موجودہ اس وقت آج کی تاریخ میں 7.5 لاکھ میٹرک ٹن کے قریب اسٹاک ہے, اور جس سے ہم مارچ تک آٹا پرووائڈ کریں گے.
साहब हर साल कणिक जो इहो बहिरान पैदा थिए थो हिन साल त घटि जेको आहे उहो टारगेट पूरो न कयो वियो ऐं बरसाति में ख़राब भी थी त वरी हर साल इहो गाइब थियण वारो बि मामिलो साम्हूं अचे पियो इहो केरु कराए पियो केरु मुलविस आहे कॾहिं इहो सिलसिलो बंदि थींदो हिन बार जेकी प्रिक्योरमेंट हुई और जो प्रिक्योरमेंट थी वो थी 14 लाख मेट्रिक टन जिस पर 10 लाख मेट्रिक टन सिंध गवर्नमेंट ने अपना प्रिक्योर किया और 4 लाख फेडरल गवर्नमेंट ने पास्को के थ्रू सिंध गवर्नमेंट ने 4 लाख मेट्रिक टन पास्को से खरीदी है जिससे 2 लाख मेट्रिक टन की डिलीवरी ऑलरेडी हमें हो चुकी है और 20 दिसंबर से जो नए जहाज़ लग रहे हैं इम्पोर्टेड वीट के उसमें से भी हमें 20 लाख बोरी मतलब 2 लाख मेट्रिक टन प्रोवाइड किया जाएगा। और जहाँ तक आपने बोला कि माल गायब होने की बात तो मेरे ख्याल में ये पिछले साल पहली बार था कि हर एक गोदाम को ज़ीरो कर दिया गया था, सारा जितना पुराना नया स्टॉक सब पूरा कंज्यूम कर लिया गया था और इस साल तक अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई हैवी तादाद में क्वांटम मिसिंग है। थैंक यू। हर मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।